اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واجب صد احترام معزز دوستو، بھائیو، لائق صد احتشام، معزز حاضرین و سامعین، کرونا وائرس کی وجہ سے اجتماعی اعتبار سے اکٹھا ہونا ممکن نہ تھا، تو ہماری کلاسز اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہمارے اجتماعات جو ہیں وہ اس حوالے سے رک گئے۔ تو آج ہم لائیو دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہیں تاکہ جب تک سانس باقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اور انسان اپنی محنت و کاوش سے جس نتیجے تک پہنچتا ہے اسے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرے۔ محترم حاضرین و سامعین، معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، انسان جب بھی کسی ناپسندیدہ چیز کا شکار ہوتا ہے تو تین طرح کے رویے انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ رویہ جس میں انسان بے حسی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بے حسی کی انتہا کہاں ہوتی ہے اس کا خود انسان جو بے حسی کا شکار ہوتا ہے وہ بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا رویہ جو سامنے آتا ہے وہ انسان کی بے بسی کا ہوتا ہے۔ بے بسی کی انتہا کہاں تک ہوتی ہے یہ بھی خود انسان کو ہی پتہ ہوتا ہے یا پھر مالک کائنات کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا۔ انسانی زندگی میں بے بسی بھی ایک نظریہ ہے، بے کسی بھی ایک نظریہ جنم لیتا ہے جب انسان ناپسندیدہ چیزوں کا سامنا کرتا ہے یا آزمائش کا سامنا کرتا ہے۔ اور بے حسی بھی ایک نظریہ ہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ یعنی انسان جب کسی آزمائش کا شکار ہوتا ہے تو انسان کی ذات میں تین قسم کے مختلف افراد میں نظریات جنم لیتے ہیں، اور یہ نظریات جو ہیں انسان، آپ مکھی کی بنبناہٹ سنیں یا چڑیا کی چہچہاہٹ سنیں تب بھی یہ نظریات پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بنبناہٹ سننے کے بعد بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بے حسی کا مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ مکھیوں کی بنبناہٹ کو بے حسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ صفائی نہ کرنا ہے۔ بھی ٹھیک ہے، صفائی نہیں کرنی، چاہے مکھیاں بنبناتی رہیں۔ اور بے بسی کا مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مکھی کے سامنے اس کی بنبناہٹ
کو کہتا ہے، سوچتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ یہ بھی اس کائنات کا حصہ ہے، اس کا بھی ایک حق ہے اس کائنات پر، جس طرح میرا حق ہے رب کی کائنات پر، اسی طرح تمام کائنات کا حق ہے. یہ اللہ کی رضا پہ جب انسان راضی ہوتا ہے تو یہ نظریہ جنم لیتا ہے انسان کی ذات میں. اصل میں نظریات جو انسان کی ذات میں، انسان کی سوچ میں اور فکر میں جنم لیتے ہیں، اسی سے پھر اس کے بعد انسان کے بیہیویئر جنم لیتے ہیں، رویے جنم لیتے ہیں، لہجے جنم لیتے ہیں. نظریات کے بدلنے سے رویہ اور لہجہ بدل جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات پہ بس میرا حق ہے تو رویہ بدل جائے گا. کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات پہ دوسروں کا حق بھی ہے تو رویہ بدل جائے گا. یا وہ یہ سمجھتا ہے بس میں بے بس ہوں، میں کچھ کروں تو بھی کچھ نہ کروں تو بھی کوئی تبدیلی نہیں آنی، تو یہ بھی ایک نظریہ ہے جس کے بعد انسان کا ایک بیہیویئر جنم لیتا ہے اور ایک رویہ جنم لیتا ہے. موجودہ صورتحال میں ہم جس آزمائش کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی کرونا وائرس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جس وائرس کا شکار ہوئے ہیں تو اس وقت بھی یہی 3 نظریات جنم لے رہے ہیں کہ بے بسی اور بے کسی کا نظریہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، حالانکہ ہم چاہیں تو ہم خود کو صاف رکھ سکتے ہیں. ہم پیغمبر کریم کی ستھرے پن، نظافت سے، پاکیزگی سے فیض لے سکتے ہیں. ہم چاہیں تو آگے بڑھیں اور اپنی گلیوں اور محلوں کو ستھرا کرنے کی جانب قدم بڑھا دیں، بجائے اس کے کہ ہم بے بس ہو کے بیٹھ جائیں، بے کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں. گلی کے نوکر سے لے کر ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر تک ہم موجودہ صورتحال میں بے بسی کی بجائے یا بے حسی کی بجائے کوشش کر کے ہم گلی کے نکڑ سے لے کر آپریشن تھیٹر تک ہم صاف ستھرا کر سکتے ہیں. جہاں ظاہری پاکیزگی لا سکتے ہیں وہاں کرپشن سے بھی پاک کر سکتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ انسان ہتھیار ڈال دے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے. اللہ کی رضا یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پہ عمل کرتا ہے، یعنی ہتھیار ڈال کے یا ہاتھ پھینک کے یا بے بس ہو کے بیٹھ نہیں جاتا، اس لیے کہ تقدیر اس پہ پھول نچھاور کرتی ہے جو لوگ جد و جہد کے ساتھ چلتے ہیں. تو اس لیے موجودہ صورتحال میں ہمیں اس بات پہ توجہ دینا ہے کہ ستھرا پن، پاکیزگی اور طہارت، اور وہ بھی پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا نظریہ حاصل ہو جائے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کی موجودہ صورتحال میں کسی بھی آزمائش کا شکار ہونا، یہ سوچنا کہ صرف گناہوں کے سبب ہے، یہ نظریہ درست نہیں ہے. نظریہ اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ نافرمانی یا کفر یا یہ چیزیں اس وقت تک تھیں جب تک پیغمبر کو جھٹلایا جائے، اور پیغمبر کے انذار کے سامنے ان کی موجودگی میں جب کوئی قوم نہیں مانتی تھی تو عذاب الہی کا شکار ہوتی تھی. اب انبیاء کے بعد اس سلسلے کو کس تناظر میں لینا ہے، کسی ایک فکسیشن کے اندر اسے بند نہیں کر سکتے، کسی ایک سانچے میں اسے بند نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء پہ بھی آزمائشیں گزری، اور
आजमाइशें भी इंतहा की गुजरी। कोई ये कहे कि भी आजमाइश जो है उस हवाले से देखा जाए तो अंबिया के बदन को आरियों से काट दिया गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी आजमाइश का शिकार हुए। इसीलिए मौजूदा सूरत हाल में यह अंदाजा करना कि भाई ये क्या चीज है, ये दरअसल फैसला हमारे नजरियात ने करना है कि हम उसका सामना कैसे कर रहे हैं। यानी हम में बेबसी बढ़ रही है, मायूसी बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि हम आजमाइश का सही रवैये के साथ सामना नहीं कर रहे। एक ही अमल होता है जो मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ नजरियात और रवैयों की बिना पर मुख्तलिफ हो जाता है। ये जिंदगी में ऐसे ही है अंबिया के बाद कि आपका नजरिया, आपका रवैया, ये दो बातें, आपका नजरिया और आपका रवैया फैसला करेगा कि सामने वाली चीज आपके लिए क्या साबित होती है। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद फरमाता है कि जब आजमाइश आती है तो कुरान कहता है जो फिर भी अल्लाह की रिजा पे राजी हैं और इस्तिकामत के साथ उसकी राह पे चल रहे हैं, वबश्शिरिस साबिरीन, यानी एक नजरिया है सब्र करने वाले हैं। और अल्लाह क्या फरमाते, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका रवैया जो जन्म लेता है वो कहते हैं कि ठीक है, हमें जिद्दोजहद करना है, मेहनत करना है, इन आजमाइशों का सामना करना है और अल्लाह की रिजा के हुसूल के लिए करना है, और ये समझना है कि ये खुदा की जानिब से है। गोया नजरिया और रवैया दो बातें आपकी जिंदगी में मैटर करती हैं और फैसला करती हैं इस बात का कि सामने आने वाली चीज आपके लिए कैसी। मसलन बाद लोग ये समझते हैं कि अगर हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद वो जीत गए, नहीं, वहां पर भी नजरिया और रवैया मैटर करता था। बजाहिर जीत नजर आ रही थी, फैसला कुन जीत थी मुखालिफ की, मगर नजरिया और रवैया और था। मगर हजरत इमाम हुसैन का नजरिया और रवैया और था। सो नजरिया और रवैया मैटर करता है आपकी जिंदगी में कि सामने आने वाली चीज आपके लिए क्या है। बस औकात इंसान सोचता है कि एक शख्स फौत हो गया है, एक जालिम एक मजलूम को ही कत्ल कर देता है। जालिम ये समझता है कि मैं काबू पा लिया, मैंने मजलूम को खत्म कर दिया, मगर उसे अंदाजा नहीं है कि उसे अल्लाह ने खौफ के अजाब में मुब्तला कर दिया है। यानी मजलूम के वाली वारिस अगर कहीं बिखर गए हैं तो वो रात को सोते हुए भी सोचेगा कहीं वाली वारिस को उसका पलट के ना आ जाए। यानी अब मजलूम की जो मौत थी वो आसान थी, मगर जालिम की जिंदगी मुश्किल हो गई थी। ये मैटर करता है आपकी जिंदगी में नजरिया और बिहेवियर जो है, रवैया आपका, तब जाके फैसला होता है। अगली जो बात मैं अर्ज करना चाहूंगा इस हवाले से वो ये है कि हमें जिस चीज की अब जरूरत है, ये हमने इसे बनाना है कि ये क्या चीज है। आजमाइश है हमारे लिए, रहमत है हमारे लिए, बरकत है हमारे लिए, ये हमारे नजरिए ने बनाना है। मिसाल के तौर पे हम अगर अपनी जिंदगी को बेहतर कर लेते हैं, अपनी खलवतों को खुदा की मोहब्बत की लज्जतों से आशना कर देते हैं, तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए काबिल रहमत है। अगर हम मुतालिया करते हैं, हमारा शगफ, हमारी मसरूफियत कुरान बन जाता है, तो हमारे लिए बाइस रहमत है। अगर हमें जिंदगी का फलसफा समझ आ जाता है और हमारी जुबान, हमारा लहजा, हमारा रवैया, हम तौबा कर लेते हैं इस बात से कि हमने किसी को तकलीफ नहीं देनी, किसी को अजियत नहीं देनी, काबिल रहमत है ये बात, भाई से बरकत है हमारे लिए ये बात। अगर कोई शख्स इस बात का इरादा कर लेता है कि अब हमने धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, फरेब नहीं करना, भाई से रहमत है बात। लेकिन अगर एक शख्स ये रवैया अपनाता है कि भाई ठीक है, चंद सांसें जो बाकी हैं
جو بدتمیزی کرنی ہے کر لو، جو قتل کرنے ہیں کر لو، جو کسی کو ذلیل کرنا ہے کر لو، بھئی جو سانسیں ہیں بس یہ کام کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تو عذاب ہی ثابت ہوا، اس کے لیے تو بربادی کا سبب ثابت ہوا۔ یعنی آپ کا نظریہ اور آپ کا رویہ میٹر کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جو میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا رسول اللہ جب ڈیزاسٹر آتے ہیں، بڑی بڑی تباہیاں آتی ہیں، بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں کہ جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی چلے جاتے ہیں اور بڑے نیک لوگ بھی اس ڈیزاسٹر میں چلے جاتے ہیں، حادثات بڑے بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ، انسان موت کے وقت، موت تو اسے آنا ہے، وہ ڈیزاسٹر میں نہ آئے تو بعد ڈیزاسٹر آ جائے، تباہی کے بعد آ جائے، سیلاب میں نہ آئے تو سیلاب کے بعد آ جائے، موت نے تو بہر صورت آنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بازار چلتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، جد و جہد کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، اصل چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن انسان اسی نیت پہ اٹھایا جائے گا جس نیت پہ اسے موت آئے گی، انہی ارادوں کی بنیاد پہ اٹھایا جائے گا جن ارادوں پہ اسے موت آئے گی، اور اس کا فیصلہ بھی اس کی نیت اور ارادے پہ کیا جائے گا کہ وہ کس ارادے کے ساتھ اٹھا ہے اور کس نیت کے ساتھ اٹھا ہے۔ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں اپنی نیتوں اور ارادوں پہ پہرے بٹھانے چاہیے، ہمیں اپنے لالچ و حرص و ہوس پہ ہمیں یہ چاہیے کرنا کہ ہم جب بھی ہمیں موت آئے، جب بھی آئے، وہ چاہے اس حادثے میں بھی آئے، یہ نہیں ہے کہ جو اس حادثے میں جا رہی ہیں تو وہ کوئی گناہگار آدمی، ایسی بات نہیں، یا جو اس حادثے سے بچ جائیں گے، وبا سے بچ جائیں گے، وہ کوئی نیکوکار آدمی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسی ہی وبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو جلیل القدر صحابی، بہت بڑے صحابی، بہت عظیم صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح کی وبا میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ یہ بات اس کی بنیاد نہیں بنتی کہ یہ شخص چونکہ گناہگار تھا تو اس لیے اس وبا کا شکار ہوا ہے، نیکوکار بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان کے نظریے اور رویے پہ ہوگا، اور جو لمحہ اس کی موت کا ہے وہ لمحہ ارادہ کیا تھا، وہ لمحہ جو خلاصہ زندگی ہوتا ہے انسان کی، بس وہ اس کا ارادہ اس وقت کیا تھا۔ اس لیے کہ انسان جب آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے تو اس کی شخصیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ جو آزمائش رکھی ہے اس کو اپنے نظریے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رویے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی رضا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی روشنی میں ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 3 باتوں پہ غور کریں، اپنے نظریے پہ کہ ہمارا نظریہ کیسا بنا ہے، بے حسی کا یا بے بسی کا، یا اختیاری بنا ہے، یعنی اللہ کی رضا کو اختیار کرنے کا بنا ہے، اور پھر اس نظریے کی بنیاد پہ ہمارا بیہیویئر کیسا بنا ہے، ہمارا رویہ کیا جنم لیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہم جب اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں اس وقت ہماری نیت اور ارادے کیا ہوتے ہیں۔ سو نیت اور ارادے، انسان نظریہ، رویہ اور ارادہ جو انسان کے ذہن کے ساتھ چپکے رہتے ہیں اور انسان کے وجود کے ساتھ رہتے ہیں، ان 3 چیزوں کو قابل غور سمجھنا چاہیے اور توجہ دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا
محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے مالک کہے ہوئے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو ہمارے بھائی بہن جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما۔ اے میرے مالک ہمیں اپنے نظریہ کو، ہمارے رویوں کو اور ہمارے ارادوں کو اچھا فرما دے۔ اے میرے مالک اس آزمائش سے ہمیں احسن طریقے سے گزرنے کی اور سامنا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے مالک ہم سب پہ کرم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ